اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا ہر لمحہ معجزہ نما تھا، البتہ ان معجزات کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھی چشم بصیرت درکار تھے۔ تاریخ میں وہ معجزات نقل ہوئے ہیں جنہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا، ورنہ چشم بصیرت رکھنے والے آپ کے معجزات کا احساس نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں پر ہم صرف ان 2-3 معجزات کی طرف اشارہ کرتے چلیں جو ظاہری آنکھوں سے خانہ زہرا سلام اللہ علیہا میں مشاہدہ کیے گئے۔ پہلے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے پروردگار کے یہاں اتنی عزیز تھی کہ کئی بار آپ کے لیے آسمان سے مائدے نازل ہوئے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدت سے بھوک کا احساس ہو رہا تھا، بدن میں کمزوری آ گئی تھی اور گھر میں کسی بھی زوجہ کے پاس آپ کے لیے طعام نہیں تھا۔ آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا رخ کیا تاکہ خانہ زہرا سلام اللہ علیہا میں شاید آپ کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے بچے سب فاقہ میں تھے، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر سے بھی واپس چلے گئے۔ آپ کو گھر سے نکلے ہوئے ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ ایک پڑوسی روٹی کے 2 ٹکڑے اور کچھ مقدار میں گوشت لے کر دروازے پر آیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دل میں سوچا کہ خدا کی قسم، میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر لیں گے اور میں یہ کھانا بابا کو کھلاؤں گی۔ جناب حسنین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھیجا تاکہ انہیں دوبارہ گھر میں بلا کر لائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں واپس آئے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے پڑوسی کے گھر سے دیا ہوا کھانا جو اوپر سے ڈھک کر رکھا ہوا تھا لا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا اور اوپر سے ڈھکن اتارا تو دیکھا کہ ظرف کھانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ جناب زہرا کو تعجب ہوا کہ کھانا تو صرف ایک آدمی کا تھا۔ آپ تعجب کی نگاہوں سے کھانے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، یہ کھانا کیسے اور کہاں سے آیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، یہ اللہ کی جانب سے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ رسول خدا نے جب بیٹی کی یہ بات سنی تو فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں مریم کی طرح قرار دیا، جو بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار تھیں، اس لیے کہ ان پر بھی خدا جب اپنے لطف و عنایت سے کوئی مائدہ بھیجتا تھا تو وہ کہتی تھیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھی بلوایا اور سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ ازواج رسول کو بھی دعوت دی گئی، انہوں نے بھی آسمان سے مائدے سے تناول کیا، حتیٰ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے پڑوسیوں کو بھی اسی میں سے عطا کیا۔ خانہ زہرا سلام اللہ علیہا میں آسمانی مائدوں کو نزول 1-2 بار میں محدود نہیں ہے، متعدد بار آپ کے گھر میں بہشتی کھانوں کا نزول ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شدت سے بھوک کا احساس کر رہے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے طعام کا مطالبہ کیا، لیکن گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، اے علی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اور بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، جو مختصر کھانا تھا اسے آپ کو دے دیا تھا اور ہم لوگ بغیر کھانے کے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بات سن کر بے حد ناراحتی کا احساس ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے گھر سے نکل گئے۔ ایک آدمی سے 1 دینار قرض لیا تاکہ اسے کچھ خرید کر گھر لے جائیں۔ راستے میں آپ کے ایک دوست جناب مقداد کو دیکھا کہ ان کی بیوی بچوں نے انہیں گھر سے باہر نکال رکھا ہے تاکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کے درد کو اپنے درد سے زیادہ اہم سمجھا اور وہ 1 دینار ان کے حوالے کر دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس کچھ نہ بچا، لہٰذا گھر واپس جانا پسند نہیں کیا اور مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آج کی رات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کی مہمانی پر جائیں۔ مغرب و عشاء کی نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے علی، آج رات مجھے اپنے گھر مہمانی پر بلاؤ گے؟ مولا کائنات خاموش ہو گئے، اس لیے کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بچے 2 دن سے بھوکے تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اظہار کیا، کیوں جواب نہیں دیتے؟ یا کہو ہاں تو میں چلوں، یا کہو نہیں تو میں اپنے گھر جاؤں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائیں اور دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نماز میں مشغول تھیں، خدا سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھیں کہ بابا کی آواز سن کر مصلاح عبادت سے اٹھیں اور دسترخوان لگا دیا اور بہشتی غذا کو لا کر دسترخوان پر رکھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جناب زہرا کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ زہرا نے یہ کھانا کہاں سے تیار کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب زہرا کوئی جواب دیتی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یا علی ھذا جزاء الدینار کا من عند اللہ، اے علی یہ کھانا اللہ کی طرف سے آپ کے اس دینار کی جزا ہے جو آپ نے مقداد کو دیا۔ خداوند عالم نے جناب زکریا اور مریم کے داستان کو آپ کے سلسلے میں تکرار کیا اور بہشتی غذاؤں سے آپ کو نوازا ہے۔ ناظرین کرامی، جب کفار مکہ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تو اس وقت جناب خدیجہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے حاملہ تھی، اور جناب خدیجہ کفار کے اس تقاضے سے ناراض ہوئیں اور کہا، بہت افسوس ہیں ان لوگوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی اثناء میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے شکم مادر سے آواز دی، اے مادر گرامی، ڈرو نہیں، محزون نہیں ہو، اس لیے کہ خدا میرے بابا کے ساتھ ہے۔ پھر جب مدت حمل تمام ہوئی تو جناب خدیجہ نے فاطمہ الزہرا کو دنیا میں لا کر پوری دنیا کو آپ کے جمال کی روشنی سے منور کیا۔ تو ناظرین کرام، جناب ابو ذر کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلانے بھیجا۔ میں ان کے گھر پہ گیا اور آواز دی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے گھر میں دیکھا کہ چکی گھوم رہی ہیں بغیر اس کے کہ کوئی اسے گھما رہا ہو۔ میں نے دوبارہ علی کو آواز دی تو علی سامنے آئے اور ہم دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کچھ کہا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا، واہ تعجبون، اس چکے پر جو بغیر گھمانے والے کے گھوم رہی ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے میری بیٹی فاطمہ کے دل اور تمام اعضاء اور جوارح کو ایمان اور یقین سے بھر رکھا ہے، اور جب وہ ضعیف ہو جاتی ہیں تو خداوند عالم ان کی مدد کرتا ہے، اور مگر تم نہیں جانتے کہ خداوند عالم نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو خاندان محمد کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔